جی ہم بات کریں گے علی ظفر صاحب سے. علی ظفر صاحب یہ بتائیے کہ اسمبلی اپنی ٹرم پوری کر رہی ہے، پہلے تو اس ٹرم کے بارے میں بتائیے کہ کن کن نشیب و فراز سے یہ اسمبلی گزر کے آئی ہے. جی دیکھیں، مجھے جو سب سے زیادہ افسوس ہوا نا، اسمبلی میں ایک ٹریڈیشن بن گئی، اور یہ صرف شاید اس حکومت کی وجہ سے نہیں، ہماری بھی جب حکومت تھی اس وقت بھی یہ ہو رہا تھا، اور یہ اب ایک طرح سے روٹین بن گئی ہے. اور وہ یہ ہے کہ ہم لیجسلیشن کو، قانون سازی کو، جو بڑا ایک اہم فرض ہے پارلیمنٹ کا، اس کو بلڈوز کر دیتے ہیں. یہ اتنا اہم ایک ادارہ ہے، اس کا بڑا اہم کام ہے. 22-25 کروڑ جتنے بھی ہم لوگ ہیں ان پہ قانون نافذ ہوتا ہے. ہر جو ادارہ ہے ہمارا اس قانون کو وہ ایکسیپٹ کر کے اس کے تحت ہی کام کرتا ہے. لیکن اگر آپ اس طرح کرنے لگیں کہ آپ آئیں ایک دن ایک دم سامنے آتا ہے پارلیمنٹیرین کے سامنے کہ یہ قانون سازی ہے، آپ آئے کر دیں یا نو کر دیں، اور کسی نے پڑھا بھی نہیں ہوتا، سمجھا بھی نہیں ہوتا، اور وہ قانون سازی بہت سارے بل پاس، تو اس کی وجہ سے یہ دو نقصانات ہو رہے ہیں. ایک تو پاکستان کی عزت، اس کو بڑا نقصان پہنچ رہا ہے اور بین الاقوامی دنیا میں. اور دوسرا جو میجر ایشو ہے کہ پبلک جو ہے، عوام جو ہے، اس کا پارلیمنٹ سے جو ریپوٹیشن ہے وہ ڈوبتی جا رہی ہے. آپ کے خیال میں یہ وقت نہ آئے کہ وہ کل کو کہیں گے پارلیمنٹ کون، اور پارلیمنٹ کو ماننے سے انکار کر دیں. وہ یہی کہیں کہ آپ نے آنکھوں میں پٹیاں باندھی ہوئی ہیں، کان میں روئی ٹھوسی ہوئی ہے، منہ میں آپ کا کوئی اجازت نہیں سوائے آئے کہنے کے، تو ہم اس پارلیمنٹ کو نہیں مانتے. یہ ایک بڑا سیریس معاملہ ہے. تو میں نے اسی لیے آج یہ درخواست کی اسپیکر صاحب سے بھی کہ اس پریکٹس کو ختم کریں، کہ کسی سویلائز ملک میں ایسی پریکٹس نہیں ہونی چاہیے. انٹرم پرائم منسٹر کو یا گورنمنٹ کو پاورز دینے کی جو بات ہو رہی ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ میں تو بڑا سرپرائز ہوا، کیونکہ میں اس کمیٹی کا حصہ تھا جو جس نے الیکشن ایکٹ کی جو امینڈمنٹس تھیں وہ ڈسکس کی. ساری جماعتیں اس میں موجود تھیں، ہر بڑی اچھی ڈسکشن ہوئی. راز صادق صاحب کے کمیٹی کے چیئر پرسن تھے. ایک شک پہ جو امینڈمنٹ تھی، بہت ساری امینڈمنٹ جو پی ٹی آئی اسپیسیفک تھیں ان کو ختم کر دیا گیا. بہت ساری جو امینڈمنٹس تھیں جو پروسیجر کو امپروو کر رہی تھیں وہ ہم نے مانی. تو میں بڑا خوش تھا کہ کم از کم ایک کنسنسس ہے امینڈمنٹس پہ. لیکن آج میں نے جب بل دیکھا تو بل کے اندر ایک نئی امینڈمنٹ آ گئی تھی جو کہ کمیٹی میں ڈسکس بھی نہیں ہوئی، اور وہ ایک طرح کے چھپ کے آئی تھی. اس کو کسی نے ڈسکلوز نہیں کیا ہوا تھا. اور اس امینڈمنٹ میں یہ تھا کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ، جو ایک نیوٹرل سیٹ اپ ہوتا ہے جو صرف تھوڑی دیر کے لیے آنا ہوتا ہے، اس کو اجازت دے دی ہے کہ وہ لانگ ٹرم فیصلے کر لے، وہ اکنامک فیصلے کر لے. لانگ ٹرم مین کو اپنی گورنمنٹ کو بھی لنگر آن کر، اگلی گورنمنٹ کے اگلی 10 گورنمنٹس کو بھی وہ لنگر آن کر سکتا تھا، کمٹمنٹ کر سکتا تھا. تو یہ اس سے کچھ شک پڑنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کیئر ٹیکر کو کنورٹ کرنے لگے ہیں ریپرزینٹیو حکومت میں، کیونکہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ تو تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے. وہ تو آئے گا 60 دن کے لیے، 90 دن کے لیے. جی. تو یہ You think there is something fishy? جی I thought there was something fishy.